اور اب ہمیں بس اپنا محتاج رکھنا، ورنہ تیرے بندے تو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہوائے معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جس کے ایک حکم پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ اچھا بن کر بھی دیکھا ہے لوگ برا ہی کہتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے دل کو قرار بخشے؟ بہت قریب آ کر بتایا اس نے، دور ایسے جاتے ہیں۔ عمر ڈھل جاتی ہے، فقط عشق رہ جاتا ہے۔ مجھے اس کے سامنا بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ ڈرو ان لوگوں سے جنہیں رونا نہیں آتا۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ جسے جانے کی جلدی ہو اسے روکا نہیں کرتے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ مٹی اوڑھ کر سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ بہترین جوانی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ تعلق فرصت کا نہیں توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ سی زندگی، عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا اور ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا۔ خدا ہر ماں کو اتنی عمر دے وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں اور جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کہ آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ عشق پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو آخری دن تک پہلے دن جیسا رہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق قائم کرنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر ہے وہ مرد جس کی جیب میں عورت کی وفا ہے۔ رشتے نبھانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں،
کردار بنانے کے لیے عمل درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ میرے مزاج کو تنہائی پسند آتی ہے، مجھے پسند ہے لوگوں سے فاصلہ رکھنا۔ جنہوں نے دعا مانگی تھی ہمارے کرنے کی، آج وہ پھر مایوس ہو گئے ہمیں کھڑا دیکھ کر۔ کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ ہے زندگی، دل میں وہ تیرا احترام آج بھی ہے، ہاں مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ کاش تم میرے ہوتے یا ہم ملے ہی نہ ہوتے۔ سب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی۔ عشق بہترین وہی ہوتا ہے جس میں عورت بیوی اور مرد شوہر بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھے وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپسی لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپسی نہیں لے سکتے۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ عشق وہ حادثہ ہے جو انا پرست انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پتہ ہے دکھ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا لفظ پڑھتا ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لے وقت آزمائش ہے، اور ہر وقت میسر ہونے سے انسان کی ویلیو ٹکے کی بھی نہیں رہتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں: الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کے اندر بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ بے شک ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ حقیقی عورت پیسے سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھی گفتگو اچھے خون کی پہچان کرواتی ہے۔ قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی تنقید بڑوں کی اصلیت کھو دیتی ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ دے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا گھٹیا انسان ہے۔ پہلے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا جو اب وہ شخص مجھے مفت میں بھی نہیں چاہیے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا، لیکن اس کے ہو جانے کے بعد قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، الفاظوں کے تو 1000 مطلب نکلتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ
جب حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچانے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، پھر چاہے آپ منتیں کریں یا پاؤں پکڑیں۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے آپ برے ہی رہیں۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، ورنہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حاصل ہو جائے تو عزت کرنا، نہ ملے تو بدنام مت کرنا۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ مطلبی رشتوں سے اکیلا پن بہتر ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چگلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ زندگی اچھے اور برے حالات کا مجموعہ ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی لیکن انہیں تجربہ اور جینے کا سلیقہ ضرور سکھا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے کمانے میں سالوں اور گنوانے میں صرف سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہمارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا برا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ منافق، جھوٹ اور بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا زیادہ اور اتنا ہی دل صاف رکھتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اب کیا فائدہ اس پروردگار کا جس کی ہم سنتے ہی نہیں۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزار میل آگے ہے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے، جن سے محبت کی جائے ان کی عزت بھی کی جائے۔ محبت کا مکمل ہو جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں کیا ہوا ہے۔ سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس تھک کر سو جاتے ہیں۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی عورت کی گنجائش ہو۔ وقت بہت قیمتی ہے اور قیمتی چیزیں بے قدروں پر نہیں لٹاتے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے، اور پھر یہ ساتھ مستقل نہیں رہتا۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں دل بھر جائے نا، وہاں رشتہ ختم کرنے کے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر شخص بہترین ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سجدہ ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے۔ زندگی کبھی آپ سے معذرت کرنے والی نہیں، اس لیے زندگی کو گزارنا سیکھیں۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی ہمیں نہیں ہوتی۔ بہت زور سے ہنسا میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجیے۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔
محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ہے محبت۔ زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے زندگی اتنے بڑے امتحان لیتی ہے کہ انہیں اپنے تمام خواب بھلانے پڑتے ہیں۔ فارغ وقت میں یاد آنے والا تعلق در حقیقت فارغ ہی ہوتا ہے۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپسی مل سکتی ہے مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپسی نہیں مل سکتا۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بات اتنی ہی ہے کہ ہم لا حاصل کو روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اکیلے رہنا اور اکیلے لڑنا سیکھو، کیونکہ یہ دنیا مطلب کی ہے، برا وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ عارضی لوگ مستقل خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ سب لوگ آپ کی رونقیں تو دیکھتے ہیں مگر لوگ آپ کی رونقوں کی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ خواہشوں پر ضبط اچھے نتائج کا حامل ہے۔ خواہشوں کو آزاد چھوڑ دینا برے نتائج پیدا کرتا ہے۔ جتنی سچی محبت اتنا گہرا درد۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے، جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نازک مزاج لوگ ہم باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا ضروری ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔ پھر چاہے آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب نئے رشتے تکلیف دیتے ہیں تو پھر پرانے رشتے یاد آتے ہیں۔ خود کو اتنا مصروف رکھو کہ آپ کے پاس نفرت بچھاوے اور ڈر و خوف کے وقت نہ ہو۔ مجھے محبت تتلی کی مان لگتی ہے، جب کسی قدردان کے ہاتھ لگتی ہے تو اپنی خوبصورت رنگوں سے مکمل طور پر نکھر جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کسی بے قدرے کے پہلو میں لپٹ جائے تو اس کے خوش نما رنگ بکھر جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ اڑتے ہوئے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ محبت ہار جاتی ہے، یعنی محبت کی تتلی مر جاتی ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ جاتے ہیں۔
سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی راستوں کو نہیں خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان لیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جاننا ہے، درد میں اکیلے ہیں اور خوشیوں میں زمانہ ہے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہر چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی، مرد جیسی مخلص محبت عورت کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے ہی سے معلوم ہو۔ ظلم یہ ہے وہ ہماری مخلصی کو ہماری بے وقوفی کہتے ہیں۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے رویے کی وجہ سے ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہوتے ہیں۔ دل سے خوبصورت لوگ قسمت سے ملا کرتے ہیں، بعض الفاظ بھی دل توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پریشانی کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھ میں نہیں آیا۔ لوگ اور زندگی دونوں کا بھروسہ نہیں۔ اگر محبوب انقلابی درس دینے والا ہو تو عاشق انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے، اور کچھ ادھوری خواہشوں کا سلسلہ ہے زندگی۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ مطلب سے یاد کرنا ہے تو کبھی یاد نہ کرنا، ہم تنہا ضرور ہیں مگر فضول نہیں۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ بے وقوف بنے رہو، تعلق مضبوط رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو، اور جو باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے خواہ نہیں بھرتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چل چھوڑ دنیا کی بے رخی اے دل، وہ دیکھ قبرستان میں کتنا سکون ہے۔ خود ہاتھ سے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کسی کو نہیں آتی۔ کسی کو کھونا پڑتا ہے، کسی کا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ ہمارے ٹوٹنے سے پہلے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ انسان مشکلات سے لڑ کر بچ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ محبت تو وہ ہے جو حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ علمی میں ہی سکون ہے، مسکراتے رہیں، غم زندگی کا حصہ ہے۔ جس کا سیدھے سیدھے منہ توڑ دینا چاہیے، ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ آنکھوں کا حیادار رہنا بھی ایک نعمت ہے، جھکی نظریں بھی ایک بے مثال لہجہ۔ دو صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔
زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ اپنوں نے ہی سکھایا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ دی ہوئی زبان اور کام آیا ہوا انسان، یہ دو چیزیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ابھی تو تعمیر جاری ہے، ابھی تو بہت بدلنا ہے خود کو۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ جو درد دواؤں سے نہیں بھرتے وہ بھی دعاؤں سے بھر جاتے ہیں۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، آپ کو آزاد کرتی ہے۔ چاہت، فکر، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو بیان نہیں ہوتی۔ بے شک عقل کا راستہ درد سے ہی گزر کر آتا ہے، اور سب سے گہرا درد تو ہمارے اپنے دیتے ہیں۔ واسطے دیتا تو انا پر بات آ جاتی، میں نے بچھڑنے والوں کو فی امان اللہ کہہ دیا۔ اچھا زیادہ ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھی۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپانے یا پر رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص آپ کو ناراض کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حد ایک خاص نقطہ تک ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آگے یہ احسان اور حماقت سے بالاتر ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے، خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اگر آپ سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہی نہیں زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ لوگوں کا کیا، لوگ تو تھک ہی جاتے ہیں، رشتوں سے، لوگوں سے، دوستی سے، محبت سے۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے کچھ باتوں کا، کچھ یادوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زمانے سے الجھنا بھی اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت بھی مار دیتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپسی لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں اپنی نیت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ چاند ثابت کرتا ہے کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت کرنا ہے۔ جب تم ہی ہو مقابل میرے تو پھر فتح کیسی، جاؤ ہم ساری خوشیاں وار گئے ہم ہار گئے۔ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھینا گیا ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد میں ہے۔ کتابیں بھی بالکل میری طرح ہیں، الفاظ سے بھرپور مگر خاموش۔ تین چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھو، راز، زبان اور حیا۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ معافیاں تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی،
مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ بولنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں۔ بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعلقی کے نام پر ہم اس شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ باتیں بھول سکتے ہیں لیکن لہجے نہیں۔ نظر انداز ہونے لگو تو منہ سے کچھ نہ کہو، خاموشی سے کنارہ کر لو۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ چپ رہا نہیں صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند۔ ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ہی بدلتی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ محرم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا لوگوں کو پتہ دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ وقت پوچھ رہا ہے کہ واقع ہی زخم بھر جاتے ہیں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ جہاں کھیل دماغ کا ہو وہاں طاقت دکھانا فضول ہوتا ہے۔ غلطی مان لینے سے آدمی کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔